بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کا جتنے لاکھ اور کروڑ مرتبہ شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں مغفرت اور بخشش کا چانس اور موقع رمضان کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، تسبیحۃ فی رمضان افضل من الف تسبیحہ۔ رمضان کے اندر ایک تسبیح پڑھنا غیر رمضان میں 1000 تسبیحات پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ اور فرماتے وَرَكَعَةٌ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ رَكَعَةٍ۔ رمضان میں 1 رکعت ادا کرنا یہ غیر رمضان کی 1000 رکعات سے بھی افضل ہے۔ بعض بزرگوں نے رمضان کی مثال دی سالانہ امتحان کے ساتھ، جیسے سمجھدار اور ذہین طالب علم جب سالانہ امتحان کے دن ہوتے ہیں تو وہ اپنی مصروفیات بدل دیتا ہے۔ وہ کھانا کم کر دیتا ہے، سونا کم کر دیتا ہے، اور فضول مجلسیں تو بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک سمجھدار مسلمان کے لیے بھی رمضان کا مہینہ سالانہ امتحان کا مہینہ ہے۔ کھانا کم، پینا کم، سونا کم، اور فضول اور لغو اور لایانی مجلسیں اور کام تو بالکل ختم۔ اگر ان چند دنوں میں ہم نے عبادات کا اہتمام کر لیا تو انشاءاللہ بقیہ 11 مہینے بھی اللہ پاک نیکیاں کرنا آسان فرما دے گا۔ اور اگر اس مہینے میں گناہوں سے بچا لیا خود کو تو بقیہ 11 مہینے گناہوں سے بچنا اللہ پاک آسان فرما دیں گے۔ ایک حدیث پاک سے اس مضمون کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس کا رمضان سلامتی سے گزرا اس کا آنے والا سال بھی سلامتی سے گزرے گا، او کما قال۔ ہم جیسے موبائل چارج کرتے ہیں پھر کئی گھنٹے اس موبائل کو استعمال کرتے ہیں، اسی طرح یہ رمضان ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں صحیح طرح سے چارجنگ کر لی، گناہوں سے بچتے ہوئے عبادات کا اہتمام کر لیا تو انشاءاللہ بقیہ 11 مہینے اس ایمان کی بیٹری سے ایمانی زندگی پر چلنا آسان ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے ابتدائی چند دنوں میں تو خوب جوش و خروش ہوتا ہے، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، تراویح میں مجمع ہوتا ہے، لیکن یہ کیا چند دن بھی نہیں گزرے 5-6 دن کے نمازی کم ہونا شروع ہو گئے، اور رفتہ رفتہ نوبت وہیں جا پہنچی جو عام دنوں کے نمازی تھے، بس وہی رمضان میں اور تراویح میں رہ گئے۔ بجائے ترقی ہونے کے یہ پستی اور تنزل کیوں آیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب۔ جو بندہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ نیک اعمال کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو سعید، یہ ان کی کنیت ہے، میں تہجد کا قیام کرنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے ہو نہیں پاتا۔
تہجد کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں یہ عبادت ہو نہیں پاتی۔ فرمایا قیدت کا ذنوبوں کا، تیرے گناہوں نے تجھے باندھ رکھا ہے، تیرے گناہوں نے تجھے قید کر رکھا ہے۔ یہی بات سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اذا لم تقدر علی قیام اللیل و صیام النہار، جب تم رات کے قیام اور دن کے روزے پر قادر نہ ہو سکو تو سمجھ لو کہ تمہارے گناہ تمہاری بیڑی بن چکے ہیں۔ جیسے پاؤں میں بیڑی ہو تو چلنا کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، کبیرہ گناہ بھی نیکیوں کے لیے پاؤں کی بیڑی بن جاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے رمضان جیسے مہینے میں بھی عبادات سے محروم ہونے کی۔ اللہ پاک نے اس ماہ مقدس میں نیکیاں کرنا آسان کر دیا اور شیاطین کو قید کر دیا۔ ہماری سب سے قیمتی دولت رمضان میں نیک اعمال ہیں، لیکن ہمارا بدترین دشمن شیطان وہ قید ہونے سے پہلے ہی ہماری نیکیوں کو چوری کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر کے جاتا ہے۔ رمضان کے ان 4 چوروں سے خود کو بچائیں۔ یہ 4 آپ کی صحت کے بھی اور ایمان کے بھی اور نیکیوں کے اور رمضان کے چور ہیں۔ پہلا چور ہے انٹرنیٹ اور موبائل۔ یہ ایسا دل و دماغ پر حاوی ہوا ہے کہ دین بھی برباد ہو رہا اور صحت بھی برباد ہو رہی۔ جو وقت ذکر میں، نوافل میں، مسجد میں، علماء کے درس سننے میں اور دینی کتب کا مطالعہ میں گزرنے چاہیے تھے، وہ سوشل میڈیا کی نظر ہو رہے ہیں۔ گھنٹوں کے گھنٹوں فضول چیٹنگ کرنے میں اور سکرولنگ اور سرچنگ میں گزر رہے ہیں، اور بدقسمتی کے رمضان جیسے مقدس مہینے میں گزر رہے ہیں۔ یہ صرف ہمارے وقت کا نہیں، ہماری نیکیوں کا بھی چور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے تو بچے رہے، جوان بھی موبائل پر ویڈیو گیمیں کھیل رہے ہیں اور یوں اپنا وقت تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ پاک قیامت میں 5 سوال جب تک نہیں فرما لیں گے، زمین انسان کے قدم نہیں چھوڑے گی۔ پہلا سوال ہوگا زندگی کے بارے میں، زندگی کہاں گزار کر آئے، اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں کہ جوانی کہاں گزار کر آئے۔ زندگی کے سوال میں جوانی خود بخود شامل تھی، لیکن اس کا سوال الگ سے ہوگا کیونکہ یہ صحت کا اور طاقت کا اور شباب اور جنون اور جذبات کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس میں بندہ کوئی بھی کام دین کا یا دنیا کا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس لیے الگ سے سوال ہوگا۔ اور ہمارے جوانوں کے گھنٹے موبائل کی فضول گیموں میں ضائع ہو رہے۔ حالانکہ گیم یا کھیل وہ ہونا چاہیے جس میں جسمانی ورزش ہو تاکہ صحت مضبوط رہے، اور موبائل پر کھیلے جانے والی گیموں سے تو صحت مزید بگڑ رہی۔ گھنٹوں جھک کر بیٹھا ہوا ہے تو کمر خراب ہو رہی، آنکھیں خراب ہو رہی، اور مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے، مشقت والا کام نہ کرنے کی وجہ سے معدے کی صحت الگ خراب ہو رہی، صحت بھی برباد، وقت بھی برباد ہو رہا ہے۔ تو ہم کم از کم رمضان میں اس چور سے یعنی انٹرنیٹ اور موبائل سے اپنے رمضان کو بچا کر رکھیں۔ ہمارے رمضان کا دوسرا چور ہے
بازار، فضول گھومنا بازار میں، پیسہ بھی برباد اور وقت بھی اور بسا اوقات نیکیاں بھی۔ عید کی تیاری ہمارے ہاں ایک فتنہ بنتا جا رہا ہے کہ رمضان کی مقدس راتیں اور پھر آخری عشرے کی طاق راتیں، جن میں ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، یہ مقدس راتیں بازار کی نظر ہو جاتی ہیں۔ نیا سوٹ ہونا چاہیے، بازار سے شاپنگ میچنگ کی ہونی چاہیے، اب چاہے تراویح ہیں یا نہیں، تہجد ہے یا نہیں، تلاوت ہے یا نہیں، اس کی فکر نہیں، فکر ہے تو اس چیز کی کہ گھر میں ہر چھوٹے بڑے کا نیا سوٹ ہو اور میچنگ کی جوتے اور چیزیں ہوں۔ یہ بازار ہمارے رمضان کا اور پیسوں کا بہت بڑا چور ہے۔ رمضان میں جتنا ممکن ہو اس چور سے اپنے رمضان کو، اپنے وقت کو اور نیکیوں کو بچا کر رکھا جائے۔ تیسرا چور ہے کچن۔ ہم لوگوں نے ماہ رمضان کو، جو کہ ماہ غفران تھا، غفران کا معنی مغفرت کا مہینہ، جو ماہ غفران تھا، ہم نے اسے ماہ پکوان بنا کر رکھ دیا ہے۔ ٹی وی وغیرہ اور یوٹیوب وغیرہ پر ایسے اشتہاروں کی اور ایسے پروگراموں کی بھرمار ہے کہ ان کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ شاید مسلمانوں کے کھانے پینے کا مہینہ آ گیا۔ جو بھوکا رہنے کا مہینہ تھا، ان اشتہاروں اور پروگراموں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید یہ تو کھانے کا مہینہ ہے۔ نئی نئی ڈشیں بنانے کی ترکیبیں اور اشتہار، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری مستورات کا، ہماری خواتین کا غیر رمضان میں اتنا وقت کچن میں نہیں گزرتا جتنا رمضان میں گزرتا ہے، اور سحری کا سارا وقت وہ کچن میں گزر رہا، تہجد سے اور دعاؤں سے محرومی ہو رہی۔ ادھر افطاری کا سارا وقت کچن میں، افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان سے محرومی ہو رہی۔ تو اس مہینے میں اس چور سے بھی اپنے رمضان کو بچائیں، سادہ کھانا پکائیں، ہلکی غذا کھائیں اور ایسا کھانا بنائیں جو کم وقت میں جلدی تیار ہو جائے تاکہ زیادہ وقت عبادت اور دعا کے لیے نکل سکے۔ اور اس سلسلے میں مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ خواتین کا کچن کا بوجھ ہلکا کریں اور ان سے نئے نئے کھانوں کی فرمائش نہ کریں، بلکہ انہیں تہجد اور دعاؤں کی ترغیب دیں۔ چوتھا چور وہ ہے رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر ہونے والے پروگرام اور دینی نام پر بننے والے ڈرامے، جنہیں آپ مذہبی ڈرامے بھی کہہ سکتے ہیں۔ سارا سال ناچنے والے، ناچنے والیاں، وہ اس مہینے میں آ کر لوگوں کو دین سکھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ عوام کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ہر چیز اس فن کے ماہر سے لی جاتی ہے۔ جس طرح آپ بیمار ہوں تو علاج کسی موچی یا نائی سے نہیں کراتے، ڈاکٹر سے کراتے ہیں، اسی طرح دین کے ماہر علماء ہیں، دین ان سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ ناچنے والوں اور ناچنے والیوں سے۔ اور پھر ان پروگراموں میں اور جو ڈرامے بنتے ہیں، کیا بے پردہ عورتیں نہیں ہوتی جو میک اپ کر کے کھلے چہرے کے ساتھ بیٹھتی ہیں، اور کیا ان میں میوزک نہیں ہوتا؟ یوں لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلا جاتا ہے کہ جو لوگ اس مہینے میں دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، کیسے ان کے وقت کو بھی برباد کیا جائے۔ تو اس مہینے میں اس چور سے بھی اپنے رمضان اور وقت کو بچا کر رکھیں، زیادہ وقت ذکر، تلاوت، عبادات میں گزاریں اور مسجد میں گزاریں۔ اللہ پاک اس مہینے کو
ہم سب کی مغفرت، بخشش اور نجات اور جنت کے دخول کا ذریعہ بنائے، آمین۔